نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے کبھی سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی توصیف فرما رہا ہے اور فرمایا کہ میرے رسول مکرم پر ایمان لانے والے اور اس کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے کفار کے مقابلے میں بڑے ہی بہادر اور بہت طاقتور ہیں۔ یہ سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن ظلم کے سامنے اسے جھکا نہیں سکتے۔ یہ بکاؤ مال نہیں ہے کہ دشمنان اسلام انہیں خرید لیں۔ کفار کے مقابلے میں تو یہ فولاد کی چٹان ہیں جنہیں کوئی طوفان اپنی جگہ سے سر منہ سرکا نہیں سکتا، لیکن اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ آپس میں بڑے ہی نرم، بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ ان کی باہم محبت اور رحمت کی کیفیت کو جس طرح اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اپنے رب کریم کی عبادت کے ذوق و شوق کا تو عالم یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے انہیں اپنے رب کی عبادت میں مصروف پاؤ گے۔ کبھی وہ حالت رکوع میں جھکے سبحان ربی العظیم کا ورد کر رہے ہوں گے، تو کبھی اس کی بارگاہ اقدس میں اپنی جبین نیاز رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی بندگی، اپنی نیاز مندی اور اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کریم کی بزرگی اور کبریائی کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور انہی نفوس قدسیہ میں سے ہمارے ممدوح شاہ اقلیم ولایت، منبع علم و عرفان، محبوب خدا کے رازداں، اہل بلا کے مشکل کشا، مخزن صدق و صفا، عالم شجاعت کے شہنشاہ، علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ودیعت گاہ، آسمان فضائل کے مہر عالم تاب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بروز جمعۃ المبارک بمطابق 13 رجب ہجرت سے 23 سال قبل بزم ہستی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، لیکن چونکہ ابو تراب کی کنیت عطیہ رسول تھی اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت عزیز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات حیدر، مرتضیٰ اور اسد اللہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وادی بطحہ کے نامور سردار اور اہل حرم میں معزز ترین فرد ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی ہاشم کے اس ذی اثر سردار کی آغوش شفقت میں ہی پرورش پائی تھی۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش اور کفالت کا حق ادا کر دیا، اور پھر کفالت کی یہ ذمہ داری جو ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے انہیں تفویض کی تھی، اسے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ طفلیت تک محدود رکھا، بلکہ بعثت کے بعد بھی انہی کی زیر حمایت مکہ میں دعوت حق کا آغاز ہوا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے حق میں ارشاد فرمایا کرتے، ابو طالب کے بعد ان سے بڑھ کر میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کوئی اور نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ
حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور شفقت کسی طرح بھی ابو طالب سے کم نہیں تھی، اور جب بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنائی، ان کی قبر میں کچھ دیر لیٹے رہے اور پھر ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ میری ماں کے بعد میری ماں تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھیں اور مجھے کھلاتی تھیں، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں، میں نے قمیض اس لیے پہنائی کہ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے، اور قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ یہ قبر ان پر کشادہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والدین سے جو انس و محبت تھی، اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے زمانہ قحط میں اپنے محسن چچا ابو طالب کی تنگ دستی کو ملاحظہ کرتے ہوئے ان کی معاشی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور ظاہری طور پر تو ابو طالب کی تنگ دستی کی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا تھا، مگر معنوی طور پر اس حقیقت سے انکار کیسے ممکن ہے کہ مشیت ایزدی نے جامع اور ہمہ گیر صفات سے متصف ہونے والے کم سن علی کی نہایت شائستہ پرورش کے لیے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کا انتخاب کیا، جس سے مقدس تر کوئی اور گود نہ تھی، اور راہ سلوک کی منازل طے کرنے اور مرتبہ اخلاص پر فائز ہونے کے لیے جس تربیت اور تزکیے کی ضرورت تھی، اس کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمہ وقت کی باریابی سے فزوں تر کوئی اور وظیفہ نہ تھا، تاکہ بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء کے منصب جلیل پر فائز ہو سکیں اور علم و عرفان کی راہوں پر ایسے نقوش پا چھوڑیں جو تا قیامت اہل ذوق کے لیے مثل قندیل فروزاں رہیں۔ حقیقت میں یہی تقرب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام فضائل و مناقب کی بنیاد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغوش رسالت میں ہر غم اور ہر فکر سے آزاد پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نفس قدسیہ پر انوار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل برسات ہوتی رہی۔ در اقدس پر حاضر ہونے والے سائل نے جو طلب کیا اسے مل کر رہا، تو پھر کاشانہ اقدس کے اندر نورانی تجلیات کی وادی سینا میں شب و روز بسر کرنے والا بھلا کون سی اور کس قسم کی نعمت سے محروم رہا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت و سیرت، ذات و صفات، اخلاق و آداب، ظاہر و باطن، غرض یہ کہ ہر صفحہ حیات پر انوار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلک رہے ہیں۔ اسی تربیت اور پرورش کا ہی یہ اعجاز تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کی کسی بھی قسم کی آلودگی میں ملوث نہ ہوئے، نشو و نما اور قوت و توانائی میں اپنے ہم عمر بچوں سے آگے نکل گئے۔ ایام طفولیت میں بھی حق و فضیلت کی کوئی بات آپ سے ضائع نہ ہوئی۔ سن شعور سے قبل 10 سال کی عمر مبارک میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فہم و فراست کا وہ بلند معیار حاصل ہو چکا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقصد رسالت کے اسرار و رموز کو سمجھ کر دعوت نبوی کو تسلیم کرتے ہوئے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اقامت صلاۃ کو اپنا شعار بنایا۔ آغاز نبوت کے دور میں جب یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو محبوب خدا نے بنی ہاشم کے سارے افراد کو مدعو کیا،
کھانا پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک ایسی بات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو دنیا و آخرت کی فلاح کی کفیل ہے، اور میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے ایسا بیش بہا تحفہ لایا ہو۔ آپ میں سے کون ہے جو میری دعوت کو قبول کرتا ہے اور میرا معاون و مددگار بنتا ہے؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اگرچہ میں کم عمر اور کمزور و ناتواں ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست و بازو بنوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بٹھا دیا، دوبارہ حاضرین سے خطاب فرمایا، لیکن تب بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوبارہ اپنے بیان کا اعادہ کیا۔ پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بٹھا دیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی کوئی شخص ذمہ داری قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس مرتبہ بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تو ہی میرا بھائی اور معاون و مددگار ہے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و الفت کا یہ وہ پیمان وفا تھا جس کو تا حیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے شرح صدر اور خندہ پیشانی کے ساتھ نبھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے دین اسلام کو قوت اور شوکت حاصل ہوئی۔ دور رسالت میں حالات کے مد و جزر سے پیدا ہونے والے ہر قسم کے ابتلاء و آزمائش کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فداکاری اور جاں سپاری کا ایمان افروز اور نادر نمونہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔